پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ میری مراد پاکستان کے ممتاز سیاستدان اور صنعت کار محمود ہارون سے ہے، جن کی آج 15ویں برسی کراچی میں منائی جا رہی ہے۔ محمود ہارون سیاستدانوں کی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جن کی شرافت اور شائستگی کا ایک زمانہ گواہ تھا۔ محمود ہارون نے ہمیشہ لو پروفائل میں زندگی بسر کی۔ وہ ذاتی تشہیر سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ وہ اگرچہ ایک بڑے اخباری گروپ کے مالک تھے، تاہم انہوں نے سیاست میں رہتے ہوئے خود کو خبروں میں رکھنے سے اجتناب برتا۔ وہ یاروں کے یار تھے اور دوستی نبھانے کا ہنر خوب جانتے تھے۔ مشکل صورتحال سے نمٹنے کا ہنر بھی ان کی شخصیت کا خاص وصف تھا۔ یقیناً وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت کی ہر جہت ہی اپنے اندر ایک انفرادی پہلو رکھتی تھی۔ وہ پاکستان کے سیاسی منظر میں تدبر، بردباری اور تحمل مزاجی کے حامل سیاستدان تھے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا پارلیمانی سیاست میں منوایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فہم فراست کے سب گرویدہ ہیں۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ نوجوان نسل ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکے۔ بزرگ سیاستدان محمود ہارون 1920 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر عبداللہ ہارون تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، جبکہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہارون بھی تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ محمود ہارون کا تعلق سندھ کے ممتاز کاروباری خاندان سے تھا۔ انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول، ڈی جے سائنس کالج اور سی ایس شاہانی لاء کالج سے تعلیم حاصل کی۔ محمود ہارون نے بحیثیت ایک نوجوان تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صرف 17 برس کی عمر میں انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ADC بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بعد ازاں وہ سندھ مسلم لیگ گارڈ کے سالار اعلیٰ اور آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے ڈپٹی چیف بھی رہے۔ 1942 میں وہ مسلم لیگ کونسل کے رکن، 1944 میں کراچی پروونشنل مسلم لیگ کے صدر اور 1945 میں سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ محمود ہارون 1953 میں کراچی کے میئر بنے۔ 1968 میں وہ برطانیہ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد انہوں نے لندن میں جلا وطنی اختیار کر لی اور وہ 1974 میں اپنی بیٹی کے انتقال پر کراچی واپس آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ دبئی چلے گئے، جہاں انہوں نے ڈیلی خلیج ٹائم کی بنیاد رکھی۔ 1968 میں وہ برطانیہ میں پاکستان کے سفیر مقرر ہوئے۔ صدر یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں وہ مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور 1979 سے 1984 تک جنرل ضیاء الحق کی ہر کابینہ میں وزیر داخلہ کے طور پر شامل رہے۔ 6 اگست 1990 سے 18 جولائی 1993 تک اور پھر 23 جنوری 1994 سے 22 مئی 1995 تک وہ سندھ کے گورنر رہے۔ محمود
اے ہارون مدبر سیاستدان ہونے کے علاوہ ڈان گروپ کے سربراہ بھی تھے۔ اس انگریزی روزنامے نے بھی آپ کی دانشمندانہ قیادت میں تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس کا اجرا قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش پر کیا گیا تھا، اور اس کی لوح پر آج بھی بطور بانی بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا نام درج ہے۔ ڈان اخبار کی آزاد پالیسی اور ہارون خاندان کی سیاست میں موجودگی کی وجہ سے ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہیں سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ APNS کے صدر بھی رہے۔ بطور صدر APNS اخباری صنعت کی بقا اور ترقی کے لیے بھی ان کی جدوجہد لائق تحسین ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور صحافتی تاریخ یقیناً روزنامہ ڈان اور محمود ہارون کے بغیر ادھوری ہے۔ انہوں نے 6 نومبر 2008 کو کراچی میں وفات پائی اور کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔